السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے حسب حال کے ساتھ، اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت پیارے، بہت عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، تو میں سیاسی فلم اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے خیر جی اللہ لو کہ سب سے پہلے مجھے بات کر لینے دو۔ یار پا جنید یہ کل سے کیا ہو رہا ہے ٹی وی کی سکرین کے اوپر؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ اور یار دیکھو تو صحیح، خیر خدا کا وہ ایک خاتون بیچاری ٹیچر گئی ہے یہ ایل ڈی اے کے آفس میں، بھائی وہ بیچاری اگر کوئی اس کی نجائز بات بھی ہے تو سن تو لو یار۔ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو ادھر کو پجی چھلیاں بکتی ہیں؟ یہی لوگوں کے مسائل ہی ادھر حل کرنے کے لیے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کو نوکری سے نکالا ہے، دیکھو تم کورٹ سے جا کے وہ آرڈر لے کے آئی ہے بحالی کے، 5 مہینے ہو گئے وہ کھجل ہو رہی ہے، الٹا کہہ رہے ہیں جی یہ پاگل ہے۔ کل سے وہ اس کی گفتگو دکھا رہے ہیں، اس کے بال اس کا خامن دکھا رہے ہیں بیچارہ جو رو کے سکرین پہ پھاوا ہو گیا ہے۔ یہ کون سی پاگل ہے؟ اوپر سے وہ ہمارا ادھر رپورٹر گزر رہا ہے، اگر اس کا دھیان پڑ گیا، اس نے بات کاری لی ہے، اس کا کھنا کھول دیا ہے، یار ہاتھوں سے خون نکل رہے ہیں، ڈنڈے مار مار کے اٹیں مار مار کے آپ نے ہلکان کر دیا سب کو، اوپر سے پرچہ تک نہیں آپ کاٹ رہے۔ چلو یہ لوگ، میں کہتا ہوں یار ہمارے بندے ہی غلط ہیں۔ او بھائی آ کے بتاؤ تو صحیح سکرین کے اوپر کیا بتائیں، ان کا موقف ہی اتنا کمزور ہے، کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سارے پنجاب حکومت کے عہدیدار جو معمولی بات پر اپنا ورشن دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کل سے لے کر آج تک سینکڑوں مرتبہ ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے، کوئی ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بتائیں یار ڈی سی او لاہور صاحب نے کہہ دیا جی میں نے کوئی بیان دینا۔ او بھائی جی آپ ڈی سی او لاہور ہیں، آپ کے لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، خدا کے واسطے آ کے سکرین کے اوپر چلو ہمیں برا بھلا کہو، بات تو کرو آگے۔ رانا ثناءاللہ اتنا بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ کوکنگ پروگرام میں فون کر کے کہہ دیتے ہیں میں ورچن دینا چاہتا ہوں۔ کیا پائی جی میں بتاؤں گا جی گول گپے کے اندر کھٹا کیسے ڈالتے ہیں، کریلے کی کوڑ کیسے مارتے ہیں، چونکہ مجھ سے زیادہ کوڑ کسی میں نہیں ہے اس لیے میں سب سے اچھا بتا سکتا ہوں۔ ٹینڈے بھر کے کیسے پکانے ہیں مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا، چونکہ میں خود اندر سے بھرا پڑا ہوں۔ حد ہو گئی ہے یار، بات تو کرو آگے۔ وہ پرویز رشید صاحب وہ بھی کہتے ہیں جی میں نہیں بولوں گا، حالانکہ اس طرح کا بندہ ریل گڈی میں بیٹھا اتنا بولتا ہے کہ کراچی آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے خام سارے ڈبے کو آرے لگایا ہوتا ہے۔ پہلے کی جب میں واپڈا میں ایس ڈی او بھرتی ہوا تھا اس وقت لاہور میں ٹرانسفارمر نیا آیا، یہ اب تو کہاں تار پہ بیٹھ جاتا ہے نا، اس وقت تار تتی ہوتی تھی، کہاں نہیں تھا بیٹھتا، اس کے پیر سڑتے تھے۔ یار تم غصے میں بھی عجیب گفتگو شروع کر دیتے ہو یار، غصہ مجھے کو تھوڑا چڑھا ہوا، تم دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے یار پاکستان میں۔ یار وہ اپنا کیا موقف دیں ٹی وی سکرین پہ آ کے، جو لوگ کل سے آج تک صرف اس بنیاد پر مقدمہ درج کرنے سے قاصر ہیں اور ہیل و حجت کر رہے ہیں کہ جی آپ فلاں کا نام نکلوا دیں، فلاں بہت بڑا آدمی ہے اس کا نام نکلوا دیں، ہم جو 7-8 گارڈز ہیں ان کے خلاف کیس درج کرنے کو تیار ہے۔ یار گارڈز مجرم نہیں ہیں، گارڈز نے جتنے بھی ایل ڈی اے کے گارڈز جنہوں نے کل یہ بےایمانہ کھیل کھیلا ہے وہ قطعی طور پہ مجرم نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کسی کے کہنے پہ، ظاہر ہے اندر سے آرڈرز آ رہے تھے، اور اندر سے جو آرڈرز آ رہے تھے اب وہ بڑے افسران تھے۔ اب کل سے لے کر آج تک ہو یہی رہا ہے کہ جو بڑے افسران کو بچانے کے لیے یہ پورا ہمارا جو پنجاب حکومت کا سسٹم ہے یہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے کہ کسی قیمت پر کسی بڑے افسر کے خلاف ہم نے مقدمہ درج نہیں کرنا، اور الٹا ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ورنہ سیکورٹی گارڈ بیچارے مسکین کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ خاتون کو مارنا شروع کر دیں، کیمرے توڑنے شروع کر دیں، اٹیں مارنی شروع کر دیں۔ فلاں افسر جو ہے وہ لا سیکٹری کا داماد ہے، فلاں افسر جو ہے وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا منظور نظر ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کر رہے ہیں، بجائے کوئی سنجیدہ اقدام کرنے کے صرف یہ کر رہے ہیں۔ یار میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اختلاف رائے برداشت نہ کرنے کے حوالے سے کرٹیسائز کیا ہے، لیکن در حقیقت نون لیگ کی جبلت میں ہی اختلاف رائے برداشت نہ کرنا شامل ہے، اور آنے والے دنوں میں تم اس کے مزید مظاہرے دیکھ لو گے۔ نہیں وہ جو وزیر اعلیٰ نے آرڈر کیے تھے وہ کدھر گئے؟ یار کون سے آرڈر کیے تھے؟ صرف کھیل کھیلے جا رہے ہیں کل سے لے کر اب تک۔ ساتھی ہمارے بیچارے پسلیاں توڑوا کر ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جن گارڈز نے یہ بےایمانہ تشدد کیا ہے ان کو عزت اور احترام سے رہا کر دیا گیا ہے، پرچہ بھی درج نہیں کیا گیا، بجائے مقدمہ درج کرنے کے الٹا ہمیں جوابی مقدمات سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سر اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تو انکوائری آرڈر کر دی ہے۔
اب اس جنگل کے قانون میں چیف جسٹس صاحب ہی ہماری آخری امید رہ جاتے ہیں. کہاں گئے وہ اساتذہ کا احترام اور تعلیم کی ترقی کے دعوے اور اختلاف رائے برداشت کرنے کے دعوے؟ دیکھ لو 1-1.5 دن کے اندر کیا کیا مناظر ہم نے دیکھے ہیں میڈیا کی جو احترام ہے اس کے حوالے سے اور اساتذہ کے احترام کے حوالے سے. وہ معلمہ تھی جس کو اس بے رحمانہ انداز میں سڑکوں پر گھسیٹا گیا اس بیچاری کو. اور مجھے تو ان اساتذہ کی تنظیموں سے بہت گلہ ہے جو اپنے گریڈز اور تنخواہوں میں ترقی کے لیے معمولی باتوں پہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, لیکن آج ان کی ایک ساتھی کو, ایک معمر ساتھی کو اس بے رحمانہ انداز میں مارا گیا ہے اور ابھی تک کسی نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. یار میرا تو دل ہی ڈوب گیا اس کی بات سن کے, اس کے خامد کی. وہ بیچارہ بیمار ہے, اس نے کام کاج چھوڑ دیا ہوا ہے, نہ ان کے بچے ہیں. یہ خاتون ہی بیچاری 4 پیسے لے کے گھر جاتی تھی اور جا کے دونوں کھانا کھا لیتے تھے. اس کا رو رو کے حشر ہو گیا اور کوئی اس کی سن نہیں رہا. عزیز صاحب بات کسی نے کیا سننی ہے, سارا معاملہ بگڑا ہی وہیں پہ ہے. اس عورت کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. بالکل. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پنجاب حکومت کس ڈپارٹمنٹ کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس سے لاہور کے شہریوں کو سب سے زیادہ شکایات ہیں, اور ایل ڈی اے کے جو ڈی جی صاحب ہیں وہ ان پر سنگین قسم کی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں, اور وہ ان کے بارے میں صرف اس لیے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ان کے خلاف کہ وہ جو ڈی ایم جی ایسوسیشن پنجاب ہے اس کے وہ صدر ہے, اور ڈی ایم جی ہمارے ملک میں بہرحال وہ مخلوق ہے جو ہر قانون سے بالاتر ہے. چلو تو پھر ہم سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بھائی اصل حکومتیں ان کی یہ افسران ہی چلاتے ہیں, عوام تو بیچاری ان کو پکڑ کے صرف کرسی پہ بٹھانے تک ساتھ جاتی ہے. اس کے بعد تو ان کے حکومتی گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں کہ عوام بیچاری پیچھے آنکھیں ایسی کرتی رہ جاتی ہے. تم کسی دفتر میں جا کے دیکھ لو, امان سے باہر جو بیچارہ کرسی پہ مسکین بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ ڈرا دیتا ہے, بابا پیچھے ہٹ جا, صاحب باہر نکلنے لگے پیچھے ہٹ جا. اور بندہ پوچھے صاحب دلتیاں مارتا ہے کس لیے پیچھے کر رہے ہو یار, صاحب کو تنخواہ اسی بابے کی جیب سے جاتی ہے. کوئی مسکین بیچارہ اگر کرسی والا نہ بیٹھا ہو تو دروازہ کھول لے, وہ دور سے دوڑا, او بھائی جی کیا ہو گیا, دروازہ کھول لیا تو صاحب اندر کچھا پہن کے بیٹھا ہوا ہے. تم یقین کرو یہ عوام کا ملک ہی نہیں ہے, یہ صرف خواص کا ملک ہے. وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. LDA لاہور ڈبوئنگ اتھارٹی